جو نوجوان ہیں وہ ایئر فون بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی جو سماعت ہے ان کو بہت زیادہ اثر کر رہی ہے۔ 85 ڈیسیبل سے زیادہ اگر آواز کانوں میں مسلسل بچے سنتے رہیں گے، ہیئرنگ لاس ایک تو ٹیمپرری ڈیمیج ہو سکتا ہے یا پھر پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ نوجوانوں میں سماعت متاثر ہونے کا سنسنی خیز انکشاف سامنے آیا ہے۔ ایک نئی تحقیق نے والدین، اساتذہ اور ماہرین سب کو ہی چونکا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ 18 سال کی عمر تک پہنچنے والے ہر 8 میں سے ایک نوجوان میں سماعت متاثر ہونے کے آثار پائے گئے ہیں۔ ایراسمس یونیورسٹی میڈیکل سینٹر سے وابستہ تحقیق کی مرکزی مصنف اور ڈاکٹر اسٹیفن راجرز نے کہا کہ نوجوانی میں سماعت میں ہونے والی معمولی تبدیلیاں بھی طویل المدتی نتائج کا باعث بن سکتی ہیں، اور اس تحقیق میں 3300 نوجوانوں کے 13 سے 18 سال تک کے ہیئرنگ ٹیسٹ شامل تھے، اور ان 5 برسوں میں ہیئرنگ ناچز یعنی مخصوص فریکوینسیز کے کم سنائی دینے کے کیسز میں واضح طور پر اضافہ دیکھا گیا، جو شور سے ہونے والی ابتدائی نقصان کی اہم علامت ہے۔ اور ناظرین، یہ لمحہ فکر ہے کہ آخر نوجوان کی جو سماعت ہے وہ خطرے میں کیوں ہے اور ہم انہیں کیسے بچا سکتے ہیں۔ ان اہم سوالات کے جو جواب ہیں وہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ENT اسپیشلسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حماد احمد۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب نوجوانوں میں بھی یہ بہت زیادہ پرابلم آ گئی ہے کہ سماعت کے حوالے سے ان کی جو سماعت ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کیا وجہ بن رہی ہے؟ کیوں ہم ایئر فونس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، شور بہت زیادہ سنتے ہیں، یا نوائز یا بہت زیادہ گانے لاؤڈلی سننا، یہ وجہ بن رہی ہے؟ جی، پہلے تو شکریہ، آپ نے مجھے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے مدعو کیا۔ اچھا جی، اس میں نوجوان نسل آج کل، یہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے شور بہت زیادہ ہے۔ جی، آپ دیکھیں پہلے جو لائف ہوتی تھی وہ بڑی سموتھ ہوتی تھی، آج کل جو ٹریفک ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو نوجوان ہیں وہ ایئر فون بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ایئر فون استعمال کرنے کی وجہ سے نوجوانوں میں وہ پرسسٹنٹلی استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ ایک مطلب ان کا شوق بن گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی جو سماعت ہے ان کو بہت زیادہ اثر کر رہی ہے، ہیئرنگ لاس کے پیشنٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں اور ان کو سنائی دینے میں بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس کی جو مین ریزن میں سمجھتا ہوں آج کل ایئر فون کا جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا حماد صاحب، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کل جو ایئر پوڈز آ رہے ہیں بہت سارے ان میں فیچرز بھی ہیں، اور مطلب نوائز ریڈکشن بھی ہے، پھر باہر کی بھی آواز آپ کو نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور بیس جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ تو یوں لگتا ہے کہ آپ کے دماغ کی جو وینز ہیں ان کو بھی ہلا رہی ہے، اتنی زیادہ بیس ہوتی ہے۔ تو یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، نہ صرف آپ کے کانوں کے لیے بلکہ آپ کے دماغ کے لیے؟ کس طرح اوور آل آپ کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اچھا جی، اس میں دیکھیں عزیر بھائی، ایک فریکوینسی ہوتی ہے سرٹن جو نارمل ہیومن ایئر جو ہے نا بیئر کر سکتا ہے۔ اگر اس سے بیانڈ آپ شور میں پرسسٹنٹلی رہیں گے، جیسے بچے آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب رات کو سوتے ہوئے میوزک سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پرسسٹنٹلی سنتے رہتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم کے لیے سنتے رہتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک فریکوینسی ہے 85 ڈیسیبل، ٹھیک ہے نا، 85 ڈیسیبل سے زیادہ اگر آواز کانوں میں مسلسل بچے سنتے رہیں گے یا جو بھی پیشنٹ سنتا رہے گا تو وہ بہت زیادہ عرصے کے لیے اس کا ہیئرنگ لاس ایک تو ٹیمپرری ڈیمیج ہو سکتا ہے یا پھر پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ جو خلیے ہوتے ہیں انر ایئر میں، ایئر کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایکسٹرنل ایئر، مڈل ایئر اینڈ انٹرنل ایئر۔ یہ جو ہیئرنگ آرگن ہوتے ہیں بیسیکلی دیز آر کاکلیا، یہ انر ایئر میں ہوتے ہیں، پھر وہ جو ان کے سیلز ہوتے ہیں ہیئرنگ کے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور 85 ڈیسیبل سے اوپر جو خلیے ہیں، جو سیلز ہیں ہیئرنگ کے، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اب اگر ہم ایئر بڈس کا دیکھیں، استعمال دیکھیں، بہت زیادہ ہی بڑھ گیا، ایئر پوڈز وغیرہ کچھ لوگوں نے تو مسلسل ہی کانوں میں لگائے ہوتے، سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے، اور کانوں میں ایئر ویکس بھی ہوتی ہے، وہ ساتھ لگتی ہے، پھر ایئر بڈس بھی پھر وہ ایڈ ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ کتنا زیادہ الارمنگ ہوتا ہے کہ اب کانوں کو پرابلم ہوگا ہی ہوگا۔ اچھا جی، دیکھیں یہ بیسیکلی اب نوجوانوں نے نا ایک مطلب ایک تو ہوتا ہے نا روٹین یوز میں کبھی کبھار آپ نے یوز کر لیا، یا جن کے جو ہے نا جابز ہیں ان سے کنسرن ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے یوز کر لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان جو ہے نا اس کو رات کو سوتے ہوئے مطلب نائٹ موڈ میں لگا کے میوزک اونچی آواز میں سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور
اس کا بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے جو ہیئرنگ سیلز ہیں. میں نے جس طرح آپ کو بتایا نا ایک سرٹن فریکوینسی ہے, اگر زیادہ ٹائم کے لیے آپ ایون یہ جو میوزک سنتے ہیں نارمل ہم اپنے ایئر فونز لگا کے کانوں میں, جی اگر اس کا جو 60 to 70% والیوم ہے, یعنی کہ نارمل ہم جو موبائل کا 100% والیوم ہوتا ہے نا, اگر ہم اس کو 60 to 70% تک والیوم لے کے جائیں تو اس کی جو وائس ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے 100 ڈیسیبل میں. اب 100 ڈیسیبل تو ایکسٹریملی ڈیمیجنگ ٹو سیلز, جو ہیئرنگ سیلز ہیں اس کو ڈیمیج کرتی ہے, یعنی کہ کاکلیا کو ڈیمیج کرتی ہے. ایون پھر جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں یہ پرسسٹنٹلی جو ہیئرنگ کے مسائل ہیں, ہیئرنگ لاس کے مسائل ہیں, یعنی کہ ان کو کم سنائی دینا ہے, یہ چل رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں حماد صاحب. اب تو نوجوان بھی جو ہیں انہیں بھی بہت زیادہ اونچی آواز دے کے مخاطب کرنا پڑتا ہے, لگتا ہے کہ یہ اونچا سننا شروع ہو گئے. یہ ایئر بڈس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے یا پھر کوئی اور آپ سمجھتے ہیں, یا نوائز پولوشن جو ہے؟ ویسے تو جو اتنے فائن امپوز کیے گئے ہیں پنجاب ٹریفک آرڈیننس میں, یہ ہارن والا بھی ہونا چاہیے. بلا وجہ جو ہے نا لوگوں کو یہاں پہ ہارن بجانے کی بھی بہت زیادہ عادت. جی بالکل, آپ نے نا عزیر بھائی بڑا اچھا کویسچن کیا. اس میں دیکھیں دیئر آر ملٹیپل ریزنز آف ہیئرنگ لاس, لیکن آج کل جو پوری دنیا میں یا پاکستان میں رجحان ہے, نائز انڈیوس ہیئرنگ لاس از ون آف دی ٹاپ آف دی ہیئرنگ لاس. آپ یہ دیکھیں جو روزمرہ کی روٹین ہے, جو ٹریفک آپ نے دیکھا ہے, جو فلو ہے یا ٹریفک آج کل جو ہے, چنکی رکشاز ان کا کوئی قوانین نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے اس طرح جو موٹر بائکس ہیں, جو نوجوان ہیں انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا 14 اگست کو یا کسی بھی ایسے اسپیسیفک ڈیز میں فل باجے رہے ہوتے ہیں, سلنسر کے ساتھ پوری فنکاری ہوتی ہے. جی بالکل, تو اس سے جو نائز ہے وہ بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں کی جو جابز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فیکٹریز میں ہیں, فیکٹریز میں اب کنٹرول نہیں کیا جاتا جو نائز ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پرسسٹنٹلی پھر اس جو لمٹ ہے 85 ڈیسیبل کو کراس کر جاتے ہیں, اور زیادہ ٹائم اس میں جب کام کرتے ہیں تو ان میں وہ جو سماعت کی کمزوری ہے, سماعت کی کمی ہے, سننا شروع ہو جاتی ہے. یہ مطلب ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اب کچھ ایون کے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی مطلب کنجینٹلی ہیئرنگ لاس ہوتی ہے, اور بھی ملٹیپل ریزن ہو سکتی ہیں, کوئی ڈیزیزز ہو سکتی ہیں, ان میں یہ ہیئرنگ لاس ہو سکتا ہے. کوئی ڈائٹ ایشو بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں انوائرمنٹل چینجز تو آ ہی رہے ہیں, وہ تو پرابلمٹک ہے, نوائز بھی ہے, آپ موبائل کا بھی یوز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسی خوراک کون سی کھا رہے ہیں, کون سی عادات ہیں جو آپ کو پرابلم کر رہی ہیں؟ دیکھیں کچھ میڈیسن ہوتی ہیں, اگر وہ پرسسٹنٹلی یوز کرائی جائیں پیشنٹس کو تو اس میں آٹو ٹاکسیسٹی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کافی ساری میڈیسنز ہیں اگر پرسسٹنٹلی یوز کرائی جائیں, لیکن وہ مطلب ڈاکٹرز دیکھ کے یوز کراتے ہیں. بٹ ابھی ایسی کوئی خوراک نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی مطلب سماعت متاثر ہو رہی ہے, اس پہ ابھی کوئی ریسرچ نہیں ہوئی. بٹ ہمیں ملٹی وٹامنز, فروٹس, اس طرح کی چیزیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں الٹیمیٹلی سارا جنک فوڈ ہی ہے جو آپ کھا رہے ہیں اور پرابلم کر رہے ہیں, ہر مسئلے کا, ہر بیماری کا کاز. اصل میں آج کل ہم نے نا بچوں کو جنک فوڈ پہ لگا دیا. آپ کا بڑا ویلڈ اور بڑا اچھا کویسچن ہے, بٹ اس کی وجہ سے پھر جو ینگ بچے ہیں, چھوٹے چلڈرن ہیں, ان میں ان کا گلا خراب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب ان کا گلا خراب ہوتا ہے, بیسیکلی ایئر, نوز, تھروٹ آر انٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر. اللہ تعالیٰ نے نوز کی جو اوپننگ ہے نا وہ تھروٹ میں بنائی ہے, ٹھیک ہے نا. تھروٹ میں ایگزیکٹ بیہائنڈ دی, انڈر دی آپ کے نوز ایک ٹیوب پڑی ہوتی ہے, دیٹ از نون ایز ایوسٹیشن ٹیوب. ایوسٹیشن ٹیوب ہیز اے کنیکشن بائلیٹرلی, یہ دونوں کانوں کو کنیکٹ کرتی ہے. اب جو مڈل ایئر کا پریشر ہے اس کو ایکولائز کرتی ہے یہ جو آپ کی ٹیوب ہوتی ہے. جب بچوں کا گلا بہت زیادہ خراب رہتا ہے اور وہ پرسسٹنٹلی پوسٹ نیزل ڈرپ ہوتا ہے, تو خاص طور پہ چھوٹے بچوں میں مڈل ایئر میں انفیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. دیٹ انفیکشن از نون ایز اوٹائٹس میڈیا, OME, ٹھیک ہے نا. اس میں اسٹیرائل فلوئڈ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچوں کی, چھوٹے بچوں کی سماعت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا حماد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح دانتوں کے لیے ڈینٹسٹ سجیسٹ کرتے ہیں کہ 6 مہینے بعد, سال میں 2 بار آپ سکیلنگ کروا لیں, کانوں کے اندر جو ویکس ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ نقصان دہ نہیں ہوتی بلکہ اس کا ہونا مفید ہوتا ہے, تو کیا کانوں کو بھی صاف کروانا چاہیے آپ کو ونس اے ویک یا ٹوائس اے ایئر آپ کہہ لیں؟
उज़ैर भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये कॉमनली आस्क क्वेश्चन है, बल्कि ये हर पाकिस्तानी की दिल की ख्वाहिश है कि इसके ऊपर जो है ना बात की जाए। जी देखें अल्लाह ताला ने ना एपोक्राइन ग्लैंड्स बनाए होते हैं इन एयर्स जो कि वैक्स सिक्रीट करते हैं, उनको अल्लाह ताला ने फंक्शन ही दिया है दैट प्रोड्यूस वैक्स। अच्छा। तो एक सर्टन अमाउंट में जो वैक्स होती है 5 to 10% वैक्स इन एयर में, दैट इज़ प्रोटेक्टिव। वो हमारे एयर्स को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि फॉरेन बॉडी ना चली जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन अगर वैक्स एपोक्राइन ग्लैंड एक्सेस में प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा वैक्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, तो उसकी वजह से फिर समात मुतासिर हो सकती है, क्योंकि एयर्स जो है ना वो कंप्लीट obstruction हो जाती है, उनके कान ब्लॉक हो जाते हैं, जिनको बहुत आप वो तो फिर जी फिर उसमें पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाती है, आप सही कह रही हैं। और ख़ास तौर पे एक और कॉमन प्रॉब्लम जो आता है उसके बाद लोगों को चक्कर भी इवन आना शुरू हो जाते हैं अगर वैक्स हार्ड और बहुत ज़्यादा बनना शुरू। बट ये साल में एनुअली एक दफ़ा आपको हेयरिंग टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। अच्छा। बेसिक प्योर ट्यून एडियोमेट्री और टेम्पेनोग्राम्स आप करवा लें, ENT सर्जन को विज़िट कर लें किसी भी मुस्तनद को, ताकि आपका जो है ना हेयरिंग टेस्ट हो सके। बट अगेन जो सक्शन है वो उस पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं जिनकी इम्पैक्टेड वैक्स हो या बहुत ज़्यादा। यानी ये स्केलिंग की तरह नहीं, आप गए तो डेंटिस्ट ने स्केलिंग कर दी, यहाँ पे पहले चेक किया जाएगा तो ठीक है, एक हद तक है, 5 to 10% है तो इट्स ओके, ज्यादा होगी फिर ही आप डॉक्टर साहब इसके साथ साथ वैक्स के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉटन बड का इस्तेमाल करते हैं, फिर कुछ लोग चाबी कान में मार रहे होते हैं, कुछ लोग मतलब जो हाथ में है, हेयर पिन अक्सर लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो अक्सर अब हमारे घरों में तो इस तरह अगर कोई कॉटन बड कर भी रहा हो ना कानों में, तो वो कानों का पर्दा फट जाएगा, ये कितना हार्मफुल होता है? अच्छा जी, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आप ये देखें कि एंगल नहीं बनता जी, कोई भी इंसान अपने कान की सफाई नहीं कर सकता। ओके। आप अल्लाह ताला ने एयर नोज थ्रोट का जो म्यूकोजा है इंटरनली, दैट इज़ वेरी वेरी डेलिकेट, बहुत नरम बनाया अल्लाह ताला ने। जब हम कोई फॉरेन बॉडी यूज़ करते हैं, लाइक आपने बताया कि कॉटन बड पेशेंट यूज़ करते हैं या स्टिक्स यूज़ करते हैं, कीज़ यूज़ करते हैं या पेंसिल इवन यूज़ करते हैं, बेसिकली हम अपने जो म्यूकोजा को ना डैमेज कर रहे होते हैं। एक तो हम वो वैक्स या जो भी चीज़ होती है उसको निकाल नहीं पाते। बेसिकली लोगों को कान में खारिश होती है, इस इन्फेक्शन को कहते हैं ऑटोमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से एयर्स में लोगों को इरिटेशन होती है, उनको खारिश होती है, फिर वो चीज़ें मारते हैं। बेसिकली इसकी जो ट्रीटमेंट है वो तो है आप ENT सर्जन के पास, हमारे पास विजिट करें, हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप या फिर 0 डिग्री टेलीस्कोप से। डॉक्टर साहब अगर हम देखें तो ये जो आप कह रहे हैं कि खुश्की हो जाती है कानों के अंदर भी, तो जो बड़े बुजुर्ग किया करते थे कि कोई सरसों का ऑयल हल्का सा वो गर्म करके वो रुई के साथ ड्रॉप डालते थे, खासतौर पे बच्चों के, ये इस मकसद के लिए किया जाता था। और बताइए क्या ये महफूज है या नहीं? देखें सर, इसमें कोई भी साइंटिफिक जो है ना रिसर्च नहीं है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ या दुनिया में कहीं भी ये चीज़ें यूज़ नहीं की जाती। बेसिकली ये मिथ्स हैं। ठीक, सही, ओके। ये सारी मिथ्स हैं, इस तरह के कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने कान के साथ घर में ना करें, डॉक्टर से रुजू करें। बहुत शुक्रिया, चाबियां ना मारें, कहीं स्टार्ट ही ना हो जाए। डॉक्टर मासा, बहुत शुक्रिया आपके।